بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر کا جب بےعزتی کروانے کا شدید دل کر رہا ہوتا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ۔ دور دور ہوں تو عربی دے استادہ نہیں ہے جنیاں غلطیاں کڈیں گا ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تہاڈی لت پکڑ کے کھچ لینا، تانوں چک وڑ لینا۔ جیسے کہا جاتا نا کہ تانوں پے گئے نے چسکے، کانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، کیا اور بڑا چوڑا ہو کے یہ بات کی کہ میں نے بڑی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے۔ یار ویسے مولویوں سے تو شیطان بھی بہتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف بھاگتا ہے، اسی طریقے سے مرزا انجینئر کا جب بےعزتی کروانے کا شدید دل کر رہا ہوتا ہے تو وہ کسی دوسرے کے اوپر عربی زبان کے حوالے سے اعتراض کرتا ہے۔ اسی قسم کی حرکت مرزا انجینئر نے اس وقت کی جب لبیک یا رسول اللہ کے حوالے سے اسے غلط کہہ دیا، اور اس نے کہا کہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہوتا، لبیک یا رسول اللہ ہوتا ہے۔ میں نے یہ بھی مینشن کیا تھا کہ آپ جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں نا لبیک یا رسول اللہ، یہ لبیک یا رسول اللہ نہیں ہے، لبیک کا یا رسول اللہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرزا انجینئر نے اعتراض کرتے ہوئے امام الصرف بابا جی علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ بات کہی کہ وہ اتنے علماء کے استاد رہ چکے ہیں اور وہ اپنے آپ کو استاذ العلماء کہتے ہیں، تو وہ اس طرح کی غلطی کیا کرتے تھے۔ اور آپ کے والد صاحب کا یہ دعویٰ تھا کہ میں لاکھوں علماء کو صرف اور نحو پڑھاتا رہا ہوں، تو یہ تو ایک بیسک غلطی ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ جب یہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کی گئی تو بابا جی نے کہہ دیا کہ بس ٹھیک ہے، اسی انجی پڑھی تھے۔ اور سٹیج پہ جب انہیں ہائی لائٹ کی گئی تو انہوں نے کہا ایک منڈا ہے نیٹ دے اوتے ہوندا ہے تے وہ کہندا ہے کہ لبیک دا سیگا انج نہیں، ساڈی مرضی ہے جس طرح مرضی لبیک کہیے، یعنی جواب نہیں ہے۔ شکر کرو مرزا بابا جی نے اسی بات کے اوپر اکتفا کر لیا۔ اصولی طور پہ تمہارا بنتا یہ تھا کہ تمہیں کہا جاتا ہو دور دور ہوں تو عربی دے استادہ نہیں ہے جنیاں غلطیاں کڈیں گا۔ اب مرزا کے اسٹوڈنٹس بڑے تل ملائیں گے کہ مرزا انجینئر کے حوالے سے یہ ورڈ بول دیے۔ بھائی ہم نے یہ ورڈ نہیں بولا، مرزا خود اپنے بارے میں اسی قسم کے الفاظ بولتا ہے اور ہمیں ڈراتے ہوئے کہتا ہے کہ میں چک وڈ لینا ہے، تاڑیاں لتاں نو پی جانا ہے۔ ہاں ایڈا اگے نہ ٹورو، میں تہاڈی لت پکڑ کے کھچ لینا، تانوں چک وڈ لینا۔ ہاں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹی سی چیز جو بابا جی علیہ رحمہ نے کہا تھا کہ بھئی ہماری مرضی، ہم جیسے مرضی پڑھیں، اور مرزا کہتا ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ساڈی مرضی ہے جس طرح مرضی لبیک کہیے، یعنی جواب نہیں ہے، بجائے اپنی غلطی ماننے کے۔ تو سعد رضوی صاحب آپ کے ابا جی کو جواب نہیں دے سکے۔ تو میرے استاذی مکرم جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسعد رحمہ اللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب کسی چھوٹے سے بندے کے حوالے سے ہم استاد صاحب کو کہتے تھے نا استاد صاحب اس کا جواب دیں، تو استاد صاحب یہ فرمایا کرتے تھے پتر ایٹم بم دے نال چوہے نہیں ماری دے۔ اب آ جاتے ہیں مرزا انجینئر کی اس بات کی طرف کہ اس نے لبیک یا رسول اللہ کو غلط کہا۔ دیکھیں لبیک یا رسول اللہ کہنا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ مرزا نے جو غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی وہ اصل میں تھی وقف قبیح کے حوالے سے۔ ابھی میں نے وقف کی ایک صورت بیان کی ہے، مرزا کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے میری اس ویڈیو کا جواب دینا ہے وہ ابھی ویڈیو بند کر کے گوگل پہ چلے گئے ہوں گے اور جا کے چیک کریں گے کہ وقف کی قسمیں کتنی ہوتی ہیں تاکہ جواب کے اندر یہ بات کہی جا سکے۔ خیر اپنے ٹاپک کے اوپر واپس آتے ہیں۔ مرزا نے یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی کہ بھئی بغیر سانس نکالے قرآن پڑھتے ہوئے رکنا یہ وقف قبیح کہلاتا ہے، لیکن مرزا یہ بات بھول گیا کہ یہ تجوید و قرات کے اصول قرآن مجید کے حوالے سے خاص ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص سورہ فاتحہ اس انداز میں پڑھے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ تجوید کے اصولوں کے مطابق غلط ہوگا۔ اصل میں اسے یوں پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تو یہ تو یقینی سی بات ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے اگر بغیر سانس نکالے وقف کیا جائے تو وقف قبیح ہوتا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ جب گفتگو کرتے ہوئے یا ویسے عام الفاظ بولتے ہوئے، یہاں تک کہ قرآن مجید کی آیت کو بھی اگر گفتگو کے دوران حوالے کے طور پہ پڑھا جائے تو اس کے اوپر بھی وقف کر لیا جائے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے اور یہ اتنا کوئی برا عمل نہیں ہے۔ لیکن مرزا انجینئر سے سوال یہ ہے کہ اگر اسی قسم کے اصول جو قرآن مجید کے حوالے سے تجوید و قرات کے اصول ہیں یہ گفتگو کے اوپر لگانے شروع کر دیے جائیں تو عربیوں کی 50% سے زیادہ گفتگو تو تیرے اصول کے مطابق ویسے ہی غلط ہو جائے گی۔ خیر مرزا نے یہ جو اعتراض کیا اس کا ہم نے علمی جواب دے دیا، لیکن مرزا کے اسٹوڈنٹس کو یہ جواب ذرا بھی ہضم نہیں ہونا کیونکہ انہیں عادت پڑ گئی ہے پھکیوں کی۔ جیسے کہا جاتا نا کہ تانوں پے گئے نے چسکے، تانوں اصل پے گئے نے چسکے پھکیاں دے۔ ہم مرزا کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ اسے کم سے کم پھکیاں دیں کیونکہ پھکیاں گرم بھی ہوتی ہیں اور جب وہ پھکیاں مرزا کے دماغ کے اوپر اثر کرتی ہیں تو پھر مرزا ایسی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے کہ زانوں کو عربی میں پٹ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم سرکش گھوڑوں کی دموں کی مانند ہاتھ کے ذریعے اشارہ نہ کرو،
تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، مرزا قرآن مجید کی ایک آیت بہت زیادہ پیش کرتا ہے اور اس کے اندر یہ دو اسی قسم کی غلطیاں کرتا ہے. اصل میں قرآن مجید کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ ہے قرآن مجید کی آیت، لیکن مرزا اسے اس انداز میں پڑھتا ہے کہ قرآن کے اوپر بھی وقف کرتا ہے اور وقف کبھی کرتا ہے، اور اسی طریقے سے لِأُنذِرَكُم بِهِ پڑھتا ہے اور ادھر بھی اسی قسم کا وقف کرتا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. یہ غلطی مرزا انجینئر ایک بار نہیں کئی بار کر چکا ہے. کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمن بَلَغَ. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اب جب ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو مرزا کے سٹوڈنٹس کہیں گے کہ یہ کوئی اعتراض کرنے کی بات ہے، یہ کوئی دین کا ضروری مسئلہ ہے. تو یہی سوال ہمارا مرزا انجینئر سے بھی ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو غلط کہنا کیا یہ کوئی دین کا مسئلہ تھا؟ اگر نہیں تو پھر مرزا نے اس چیز کے اوپر اعتراض کیوں کیا؟ اور جب مرزا نے اس کے حوالے سے اعتراض کیا اور بڑا چوڑا ہو کے یہ بات کی کہ میں نے بڑی غلطی پوائنٹ آؤٹ کی ہے، تو مرزا سے اب پھر سوال یہ ہے کہ لبیک یا رسول اللہ نہ تو قرآن مجید کی آیت ہے اور نہ ہی کسی آیت کا جز، اور تو قرآن مجید کی آیت کے جز کو پڑھتے ہوئے اسی انداز کی غلطی کرتا ہے جو تو لبیک یا رسول اللہ کے حوالے سے غلطی پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. اب جو جواب تو چاہ رہا تھا کہ امام الصرف بابا جی علیہ رحمہ تجھے جواب دیں، اب تو وہی جواب دے کہ قرآن مجید کی آیت کے اندر تو اس طرح سے کیوں کرتا ہے، تیرے پاس اس حوالے سے کیا جواب موجود ہے. اسی کے ساتھ ساتھ مرزا جب گفتگو کر رہا ہوتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ یہ حدیث شریف اردو کے اندر ہی پڑھ دے، عبارت پڑھنے کی زحمت نہ کرے، لیکن جب عبارت پڑھتا ہے تو اہل علم کے لیے ایک نیا لطیفہ جو ہے وہ پیش کر دیتا ہے. اس نے ایک عبارت پڑھتے ہوئے روایت کی سند پڑھنے کے دوران اس نے کس انداز میں سمعت القاضی ابا جعفر احمد ابن اسحاق. یہ اصل میں سمعت القاضی نہیں سمعت القاضیہ ہے، اور دوسرا یہ احمد ابن اسحاق ہے، اس نے احمد پر وقف کیا اور پھر الگ سے ابن اسحاق پڑھا. لیکن ابھی ذہن میں آیا مرزا کو تو چھوٹی چھوٹی غلطیاں نکالنے کے اوپر بڑا شدید غصہ آتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس نے یہ بات بھی کہی کہ بھئی شیطان بھی ایسی چھوٹی چھوٹی غلطیاں نہیں نکالتا جیسے ہمارے علماء نکالتے ہیں. اگر کوئی گفتگو کرنے کے دوران ان کے سامنے لفظ عالم بول دے تو یہ کہیں گے نہیں نہیں بیٹا عالم نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. یہاں پہ یہی ہوتا ہے نا یار، ویسے مولویوں سے تو شیطان بھی بہتر ہے اس حوالے سے. آپ مولویوں سے بات کریں نا، بات کرتے کرتے آپ کو لفظ غلط بول دینا، آئی نہیں، اگر آپ کہہ دینا کہ جی میں فلاں عالم کی بات نہیں، بیٹا عالم نہیں ہوتا، عالم ہوتا ہے. حالانکہ وہ بیچارہ اس لیے وہ عالم ہی بول رہا ہوتا ہے، وہ عالم کہہ دیتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہاں دیکھیں مرزا کی اس بات سے یہ اصول نکل کر سامنے آیا کہ گفتگو کے دوران کسی دوسرے کی چھوٹی موٹی پروننسیشن کی غلطی نکالنا یہ شیطان سے بدتر کام ہے، اور یہی کام مرزا انجینئر خود کرتا ہے. فدق کا آپ نے کہا تھا کہ میں 6.5 سال پہلے راؤنڈ اباؤٹ آپ نے کہا تھا کہ میں پورا ڈیٹیل کلپ بناؤں گا. ہاں جی، ضرورت ہی نہیں پڑی. باقی فدق کی بات کریں، لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ. فدق نہیں فدق نہیں فدق، فدق، ہاں یہ یاد رکھنا ہے. کہہ رہے ہیں لفظ فدق ہوتا ہے زبر کے ساتھ. فدق، نہیں فدق نہیں فدق، فدق، ہاں یہ یاد رکھنا ہے. اور لاسٹ میں مرزا اور مرزا کے اسٹوڈنٹس کے لیے لیکن ساتھ ہی میں نے کہا یہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا، چونکہ ان کا دعویٰ ہے ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں. تو مرزا جی ہم نے بھی آپ کی جوتی آپ کے سر پر ماری ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی مارتے رہیں گے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.